السلام علیکم ویورز. پہلا پیغام ہے برجیش بخشی صاحب ہیں کانپور انڈیا سے. بڑا تکلیف دہ صاحب میسج ہے. اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے، پاکستانی بہن بھائیوں پہ، ہمارے انڈین پڑوسیوں پہ. پروردگار پوری دنیا سے یہ عذاب ٹال دے اور اپنا رحم کرے. وہ کہتے ہیں جی بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں 50 سالہ شخص کو کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پہ گھر سے نکال دیا گیا. باپ کو اس کی بیٹی پانی پلانا چاہتی تھی مگر اس کی والدہ پکڑ کے روکنے کی کوشش کرتی رہی. کچھ گھنٹوں بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا. کورونا مریضوں کے ساتھ گھر والوں کا ایسا برتاؤ بہت ہی تکلیف دہ ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جیسا آپ نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، وہ انتہا ہے. میں نے ایک اور بھی ہندوستان کی ایک تصویر دیکھی، بہت ہی تکلیف دہ تھی کہ کوئی نوجوان اپنی والدہ کی لاش کو جو کورونا کے شکار ہوئی، اس نے موٹر سائیکل پہ والدہ کو پیچھے بٹھایا ہوا، کوئی ایمبولینس کوئی سواری اویلیبل نہیں. پتہ نہیں کس اسٹیٹ کی تھی وہ، میں نے پاکستان کے اخباروں میں دیکھی. تو پیچھے اس کا کوئی دوست یا بھائی بیٹھا تھا، والدہ درمیان میں. والدہ کی لاش. اچھا، اب یہ عذاب الہی ہے. اور یہ جو بات آپ نے کی ہے خاصی ناقابل یقین ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بندریا ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا اللہ معاف کرے بچہ مر جائے تو وہ اس کو چپکائے رکھتی ہے اپنے ساتھ. لیکن دوسری طرف ایک محاورہ بھی ہے ہمارا اردو زبان کا، جسے آپ ہندی کہتے ہیں، اور چلو ہندی کہہ لیں، کہ بندریا کے جب پاؤں جلنے لگتے ہیں تو وہ اپنا بچہ بھی پیروں کے نیچے رکھ لیتی ہے. لیکن یہ عموماً انسانی فطرت ہے نہیں. لوگ بعض اوقات اپنوں کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں. اور سچی بات یہ، میں اگر آپ میرا پوچھتے ہیں، مجھے وہ تصویر نہیں بھول رہی اس انڈین نوجوان کی جس کی والدہ، میں نے کالم بھی لکھا ہے اس میں، کہ ماں پیچھے، ماں کی لاش، ماں کیا، اور اس کے پیچھے اس کا کوئی دوست یا بھائی یا کوئی رشتہ دار ہے. وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ 2 انسانوں کے درمیان سینڈوچ ہے، اس کو شمشان گھاٹ لے کے جا رہا ہے. تو انسانوں کے ساتھ مر جاتے ہیں. نارمل رویہ یہ اللہ بہتر جانے، یہ کوئی بہت ہی ایکسیپشنل انسان نارملی اس طرح ایسے ہوتا نہیں ہے. جو آپ نے آندھرا پردیش کا جو واقعہ کوٹ کیا، لوگ تو اپنوں کے ساتھ مر جاتے ہیں. سچی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں، ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے، میرا خیال ہے he was in his 90s، کرک ڈگلس نیو یارک کے تھے. وہ ایک لنڈا فروش کا بیٹا تھا، وہ ایک ایکٹر. ان کی ایک آپ بیتی بھی ہے، ریگ مین سن. پھر ایک اور کتاب ہے ان کی، آئی ایم اسپارٹیکس. تو میں نے بچپن میں کہیں 8ویں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا میں، جب میں نے کرک ڈگلس کی پہلی فلم دیکھی. اس فلم کا نام تھا اسپارٹیکس. تو مجھے جب ظاہر ہے ساری زندگی نہ ان کو دیکھا نہ ملا، تو بھی کچھ چند ماہ پہلے کی بات ہے جب ڈیتھ ہوئی اور میں نے اخباروں میں خبر پڑھی تو میں اداس رہا کچھ دن. تو جن لوگوں کو ملا بھی نہ ہو، دیکھا بھی نہ ہو آدمی نے، وہ ہانٹ کرتے رہتے ہیں. میری اپنی زندگی میں بے شمار میرے اسکول کے دوست، کالج کے دوست، پھر یونیورسٹی کے دوست، اس کے بعد عملی زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ میرا تعلق، عملی زندگی میں میری دوستیاں تو نہیں بنی لیکن ایک محبتیں، ایک رشتے تو بنتے ہیں. منو بھائی ہیں، باسطر ہیں، مجھے یاد آ جاتے ہیں. قتیل چھپائی یاد آ جاتے ہیں. احمد ادیم قاسمی صاحب مرحوم کے ساتھ میری کوئی لمبی چوڑی قربت نہیں تھی، لیکن کبھی ان کا کوئی شعر یاد آتا ہے، کوئی دیکھتا ہوں یا پڑھتا ہوں کچھ ذکر، تو وہ صادقین. میں نے جوانی میں بالکل، میں 22 سال کا بچہ ہی تھا، لڑکا تھا، جب میں نے پہلی بار ان کو انٹرویو کیا تو ان کو بہت اچھا لگا. تو جب کبھی ان کا ذکر ہو تو اس طرح بے شمار یادیں. میں
کبھی نور جہاں کو پی ٹی وی پہ کسی پرانا کوئی پروگرام ان کا چلتا دیکھ لوں تو میں آپ دیدہ ہو جاتا ہوں کہ یار اتنی خوبصورت آوازیں، شکلیں یہ کہاں چلی گئی ہیں، لوگ کہاں چلے گئے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے سنتوش کمار، میں تو انہیں سنتوش بھائی کہتا تھا وہ، اور صبیہ بھابھی کی فلم میں 2-3 ان کی جھلکیاں میں نے دیکھی. مکھڑا تھی ایک فلم، دلا ٹھہر جا یاردہ نظارہ لین دے، وہ اتنی گہری اداسی ہو جاتی ہے، گھنٹوں وہ آسیب کی طرح بندے کو لپٹا رہتا ہے. یہ تو کوئی بہت ہی عجیب و غریب سا کیس ہے جو آپ نے بتایا ہے، لیکن بہرحال ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے، اور اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے، اس عذاب سے انسانوں کو محفوظ رکھے اللہ پاک. بہرحال برجیش بخشی صاحب، تھینک یو ویری مچ. وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان دورہ سعودی عربیہ پہ جانے والے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. خبریں ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدے ہونے جا رہے ہیں. آرمی چیف اور وزیر اعظم کو خاص طور پہ محمد بن سلمان نے دعوت دے کے دورے پہ بلایا ہے. یہ دورے دونوں ممالک کے لیے اہم ثابت ہوں گے. اس دورے سے پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں گے یا نہیں؟ محمد عمار صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ ایک سرد میری پچھلے مہینوں میں دیکھی گئی تو آئس بریک ہو جائے گی، اور ڈیفینیٹلی پاکستان اور سعودی عربیہ کی اہم ترین شخصیات جب مل کے بیٹھیں گی تو اس سے بہتری کی توقع ڈیفینیٹلی کی جانی چاہیے. لیکن جہاں تک ہم پاکستانیوں کی بد نصیبی ہے، ہماری سوئی ایک جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے، اور صحیح اٹکی ہوئی ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا. معاشی حالات کیسے ہوں گے؟ روٹی یہ میرا خیال ہے کسی معاشرے کی بد نصیبی کی آخری انتہا ہوتی ہے جب وہ معدے کے ذریعے سوچنا شروع کر دے، اس کو اور کچھ سجھائی نہ دے. اور اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو obviously اس کے ذمہ دار عوام نہیں ہیں، حکمران ہیں. تو آخری بات میں اس سلسلے میں اتنا عرض کروں گا کہ انتہائی اہمیت کے حامل دورے ہونے کے باوجود ایک بات پلیز ذہن میں رکھیں، جو کوئی بھی سن رہا ہو ذہن میں رکھیں کہ معاشی حالات یہ راتوں رات تبدیل نہیں ہوا کرتے. ان میں بے شمار اور پاکستان کے کیس میں تو خیر بے شمار سے بھی آگے والی چیزیں شامل ہیں. ابھی تو قرض کی دلدل اس سے ہی نکل آئے تو بڑی بات ہے. لیکن بہرحال کیا کہتے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ.